اولیاء اللہ، یہ ایک پورا باب ہے دین اسلام کا۔ قیامت تک اولیاء اللہ امت مسلمہ میں موجود رہیں گے۔ کوئی دور بھی، کوئی وقت بھی اولیاء کے وجود سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک لفظ بعض لوگ بولتے ہیں جو اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں جی اس دور میں کوئی نہیں اللہ کا ولی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری پہچانوں میں کمی ہے، توجہ میں کمی ہے، ورنہ ولیوں کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے۔ اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پورا مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی۔ پورا مضمون، جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامتیں، واتبعوا سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ درجنوں آیات، فاسألوا اہل الذکر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو پوچھ لیا کرو۔ ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چلنا ہے، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے۔ اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا، اب اپنے بہت سارے لوگ کہتے چھوڑو کیا ضرورت۔ بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی، پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا باب ہے۔ آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں، پہلے یہ تو سمجھ لینا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں۔ آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے۔ ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہیں، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو اگر صحابی بتائیں پھر تو کیا ہی بات ہے، اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ۔ یہ سب سے مضبوط بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ۔ بھئی پوچھو ہی نہ کسی سے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اج گل مکدی نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک کہنا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے۔ بھئی ضرور، کوئی عرض نہیں، یہ سارے لوگوں کی بات سارا آنکھوں پہ، پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے التائبون، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون، یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے، یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں۔ اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج، جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا اتفاق، ضروری بات ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت، کسی نے ٹالو والا ولی سمجھ لیا ہے،
کسی نے گال والا ولی سمجھ لیا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بنا کے، جاہل مطلق، پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا، اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ. اب یہ ملنگوں نے پکا رٹا لگایا، کہتے ہیں مولویاں کو نہ جایا جائے. اور میں کہتا رہتا ہوں، میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے. پر مولوی کا معنی مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی ہے، پکا رٹا. وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں، پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں انہوں نے پتہ لگ گیا تو سانو مننا ہی کو نہیں ہے نا، لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے. ادھر تسی بابا تیانے لایا ہے کہانیاں سنا سنو کے. اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ اللہ، اور ایسے ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں؟ قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے. کون جی؟ ولیوں کی علامتیں، روزے رکھنے والے. راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے. بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے، میدان میں. والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا وبشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے. محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے، پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے من، اور اللہ کی حدوں کی. محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی. انہیں توبہ، ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آوازیں مسجد میں، ہر مسجد سے رونے کی آواز. پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں اور دکان پہ جا کے سویرے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیا. یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ مذاق ہے. ساری رات روتا رہا ہے، سویرے دفتر کھولا ہے، فراڈ شروع کر دیا. تم نے توبہ کی ہے؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں. ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے. بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام. میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے. بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے. یہاں تو میرے طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ، کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ، ان کا یہ سٹائل نہیں، یہ طریقہ نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا. فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا. کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لوں گا.
کہا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو. ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا. امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا, میرے اشارے سمجھتا. ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا, اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا. سنو ولیوں کی توبہ. فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, اللہ معافی دے دے, تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے, نور ہی نور. اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. فرماتے ہیں میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے. فرماتے ہیں وہ خود ہی بولا, اور معافی دیکھو بھائی, توبہ دیکھو اللہ والوں کی. کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو نے زندگی دی, نعمت دی, آنکھیں دی, کان دیے, سانسیں چلائیں, بغیر مانگے سارا کچھ دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا, پر مجھے معاف کر دے. میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں, میرے مالک کا بھی حق ہے, اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا, بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں. رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور. اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے, خدایا میری غلطی معاف کر دے, اللہ مجھے بخش دے. اور راتی ساری کر کر زاری, نیند اکھاں تھی توندے, فجرے وہی گناہگار کا آون. سب تو نہیں, یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا, بخش دے, یہ میری خطا معاف کر دے. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے جب خلقت ساری سوتی ہے. اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو, نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی, ستے امیان جگاوے. یا اللہ معاف کر دے, میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا, سارا دن لمبی نہ, معافی دے دے, یہ توبہ ہے اللہ والوں کی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا, میں نے اس کا چہرہ دیکھا, میں اس کو کونے میں لے گیا, میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے, جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں, مکان تیرے پاس رہے گا, کھانا تجھے ملے گا, تو آزاد ہے. اس نے کہا حضور ہوا کیا, ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں, کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ہوں, لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے, بڑا نمازی ہے. اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں. فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے, تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے, توبہ دیکھ لی. امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا, سجدے میں سر رکھا, تو نے یہ کیا عجب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں, میں سراپا مخزن راز تھا, میں رہا تھا مدت و راز میں. یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے, یہ عبادتیں, یہ توبہ, یہ ریاضتیں, یہ تیرا میرا راز تھا. اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے, مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما, اللہ معاف کر دے, مجھے پردہ پوشی عطا کر. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں ہی اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا, پھر وہ گرا, اس کی روح پرواز کر گئی, پرواز کر گئی, چلا گیا, رخصت ہو گیا. یہ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پیے, یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے. سارا کچھ کر کر آ کے نا, سارا کچھ کر کر آ کے پھر بھی معافی, ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی, یا اللہ معاف کر دے. سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہتے اللہ بخش دے. وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں, یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے, ڈٹ گئے. توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا, اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں, سارے نیکوکار ہیں, اللہ ماشاءاللہ.
गुनाहगार होंगे तो तौबा करेंगे। कई दफा ना हमारा भाई नाराज हो जाता है, दोस्त नाराज हो जाता है, तो वो जब नाराज होता है ना बहुत ज्यादा, बोलता नहीं, तो हम फिर करीब जाते हैं, उसको पूछते हैं क्या बात है, क्यों नाराज है, इधर देखे मेरी तरफ, क्यों नाराज है, क्या हुआ? वो कहता है नहीं नहीं बस छोड़ो, हमें नहीं पता होता, तफसील पूछनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, फिर वो बताता है कि वो जो तूने एक जुमला कहा था ना वो तुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें ख्याल आता हाँ मुझसे गलती हो गई, फिर हम क्या करते हैं, माफी मांगते हैं, राजी करते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता है ना जनाब? तो बंदे से तू बाज़ औक़ात ऐसा मामला हो जाता है तुझे पता नहीं, तो क्या अल्लाह की ऐसी नाफरमानी नहीं होता तो जिसका तुझे पता ही ना हो? अल्लाह के बंदे रोज रात को माफी मांग के सोते थे, रोज। पता नहीं कोई अनजाने में जुमला ना निकल गया हो, हर वक्त डरे रहते थे, सहमिर, बंदों से नहीं, किससे? जोर से बोलिए, डरे रहते थे, या अल्लाह माफ कर दे। उनकी तबीयतों पे खशियत तारी रहती। हम दलेर लोग हैं, तवज्जो नहीं करते अजीज भाई, और हम उस वक्त तवज्जो करते हैं जब मोहलत खत्म हो जाती है, जब सजा का वक्त शुरू हो जाता है। मेरी बात याद रखना, एक वक्त तक अल्लाह मोहलत देता है बंदे को, गुनाह करता है अल्लाह मोहलत, फिर सजा शुरू होती है, फिर बंदा उसकी पकड़ में आता है। फिर जब पैर फिसलता है तो किसी जगह उसका हाथ दोबारा नहीं पड़ता, वो फिर फिसलता ही जाता है। याद रखना, हम मोहलत के वक्त तौबा नहीं करते, और जब फिसल जाते फिर हम कहते हैं ओहो ये क्या हुआ। देखो हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह सूद का कारोबार करते थे। अब तो लोगों ने नाम बदल दिया है ना, सूद का नाम लोगों ने प्रॉफिट रखा है, और बड़े बड़े हसीन लोग हैं, और नए नए हमारे तर्जुमे, ओ मैं वो पैसे गरीबों को दे देता हूं। कभी गंदे पानी से वुजू हुआ है? तो गंदे रकम से गरीबों का भला करेगा तुझे सवाब मिलेगा? तो मजाक कर रहा है तू दीन के साथ। कभी गंदे पानी से भी वुजू हुआ है? मैं गरीबों को दे, क्या मतलब है इस बात का? नबी पाक से ज्यादा तुझे गरीबों से प्यार है माज़अल्लाह। हुजूर ने नहीं कहा सूद ले लो और गरीबों को दे देना, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है ना, तो चाहिए था कुछ एक हमें दे के जाते। हबीब अजमी कहते हैं मैं सूद का कारोबार करता था। हजरत हसन बसरी कभी कभी मुझे मिलते थे और मुझे फरमाया करते थे मोहलत से फायदा उठाओ, कहीं ऐसा ना हो तेरी सजा शुरू हो जाए। मोहलत से फायदा उठा, अल्लाह ने मोहलत दी हुई है। तू समझता है मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मेरी बड़ी अकल है, मैं कहीं उलझ नहीं रहा, मैं जा रहा हूं, धोखे दिए जा रहा हूं, तो कोई मुझे पकड़ ही नहीं रहा। ये मोहलत है, फायदा उठा, वरना फिर जब वो पकड़ने पे आता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फिर उसकी पकड़ सख्त है। तौबा कर ले, मोहलत के वक्त तौबा कर। कहते मेरी दिल पे बात असर नहीं करती थी, मैं जी करता, इरादा करता, पर चुप कर जाता। मेरे पास बड़ी रकम थी, लोगों को दे रखी थी सूद पे, मैं वो पैसे लाता और उसी से मेरा सारा काम चलता। मैंने तज्जिए पढ़े हैं, मुझे यकीन नहीं आता, वैसे मैंने तज्जिए पढ़े हैं कि लोगों ने अरबों रुपया बैंकों में रखा हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अखबारों में पढ़ा अरबों रुपया है, और लोग सूद का कारोबार करते हैं और कमाई खाते हैं सूद की। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते मैंने कहा मौलवी पीर सूफी बताते ही रहते हैं, मेरे पे असर नहीं होता था। फरमाते एक दिन ना एक बंदे की गोश्त की दुकान थी, उससे मैंने सूद लेना था, मैं उसकी दुकान पे गया, पैसे रख। उसने कहा यार मोहलत दे, नहीं है। कहा इधर पैसे रख, यार नहीं तेरी मेहरबानी। कहा चल फिर इतने किलो गोश्त उतार, लेकिन पैसे फिर भी बाकी हैं सूद वाले। कहते हैं वो गोश्त मैं उतार के लाया, मेरी बीवी भी मुझे रोज समझाती थी कि बाज आ जा। कहते मैं गोश्त घर लाया, हजरत बीबी अजमी कहते हैं मेरी बीवी ने पकाने के लिए हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई, और अभी उसने मसाला डाल के उसके अंदर चमचा घुमाया ही था कि वो सारा खून बन गया। मेरी बीवी चिल्लाई, कहने लगी जल्दी आ, तू भी बर्तन ला, बच्चे भी बुला, मैं भी बैठती हूं। ये खून बन गया जो तू गरीबों का निचोड़ के लाया था, आज खून पिएंगे सारे, आ जा। कहते अब मेरे ज़हन में बात गूंजी हजरत हसन बसरी की कि वक्त पे तौबा कर ले, कहीं तेरी सजा ना शुरू हो जाए।
مولد کے وقت توبہ کر کہیں سزا نہ شروع ہو جائے, آج بچ جا. فرماتے آواز گونجی, میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی. میں تڑپا, بچے گود میں بٹھا کے میں کھل کے رویا. میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا. کہنے لگی جا پھر, توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے. تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے. جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے, تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے, تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے.